سفیر ملک سے نہیں نکال سکے ہم، سیدھی بات ہے. وہ ہم سے ہمارے مارچ سے پہلے جب مارچ شروع ہوا وہ خود چلا گیا، خود ہی گیا ہے، یہ نہیں نکلا. سیدھی بات ہے، ملک بدر نہیں ہوا. میں ابھی آج بھی کہتا ہوں وہ ملک بدر نہیں ہوا. شاہ جی نہیں ہوا ملک بدر، میں کھلا کہتا ہوں ملک بدر نہیں ہوا. مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں ہوا بھائی، انہوں نے نہیں کیا. ہم نے آخری دم تک زور لگایا مصنوعات کا بائیکاٹ، لیکن پہلا مسئلہ سفیر تھا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دیا کہ وہ نہیں گیا ملک سے، بدر نہیں ہوا ہم سے، اس کو ذلیل کر کے نہیں بیچ سکے. ٹھیک ہے. بابا جی سے آپ کا تعلق ہے؟ الحمدللہ. آج نہ وضو کر کے سوئیے گا، اس طرح سوئیے گا. بابا جی آپ کو جواب میں ویسے بھی وضو میں سوتی ہوں روز، اور اگر نہ دیا تو پھر میں جو رمضان ہوں جائے. ایکچولی بات ایسی ہے کہ بابا جی کا جو پہلا عرس تھا نا، کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے سعد بھائی کی رہائی ہوئی تھی جیل سے، تو میں نے عرس کا دوسرا یا تیسرا دن تھا غالباً، میں نے نا آپ ہی سے بات کی سعد بھائی کی ہمشیرہ سے کہ مجھے نا آپ سے بات کرنی ہے ضروری ہے. انہوں نے کہا جی ٹائم نہیں ہے، عرس ہے اور یہ وہ معاملات. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں اس کے بعد ادھر رک جاؤں گی 1 دن 2 دن 3 دن، جب آپ کو ٹائم ملا تو آپ پلیز میری بات سن لیں، بہت ضروری بات ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں تقریباً 4-5 دن وہیں رکی، تو میری ملاقات ہوئی ان سے، میں نے ان سے بات کی آپ اس فرانس والے معاملات پہ سارا، کہ ہمارا یہ معاہدہ ہوا تھا بابا جی کے ساتھ، اس کے بعد یہ 12 اپریل کو سعد بھائی گرفتار ہوئے، پھر 20 تک دھرنا اور وہ ساری معاملات. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی سفیر چلا گیا اور وہ سارا کچھ ہو گیا، معاہدہ پورا ہو گیا ہمارا. میں نے کہا ایسے کیسے پورا ہو گیا؟ مطلب وہ انٹرنیشنل سارے انٹرنیشنل ریلیشنز، ڈپلومیٹک ریلیشنز، وہ اتنے آرام سے کیسے پورا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہو گیا. میں نے کہا نہیں، ان سے ہم پوچھنے کا تو حق رکھتے ہیں نا. تو کہتی ہیں پوچھیں تو ان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اور خیر ایسی باتیں. تو میں نے اچھا ان سے یہ عرض کی، میں نے کہا آپ ہی مجھے بالکل بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا آپ ہی میں سعد بھائی سے خود بات کر سکتی ہوں، میں نے ان سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں سعد بھائی سے نہیں ملاقات ہو سکتی، اور اس معاملہ پہ تو بات کرنا ان سے بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ بہرحال مجھے نہیں رسپانس ٹھیک ملا. اس کے بعد یہ نومبر کی بات ہے، بابا جی کے عرس کے کچھ دن بعد کی لاسٹ ٹائم فرسٹ جو عرس تھا. تو اس کے بعد دسمبر میں شیخو پورہ شاہ صاحب جو نائب امیر ہیں تحریک کے، ظہیر الحسن شاہ صاحب، ان سے میں ملی جا کے ان کے آستانے پہ. ان سے میں نے عرض کیا ساری باتیں ان سب تو بلکہ میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا آپ کی تحریک بھی بچ گئی، آپ کا امیر بھی بچ گیا، پرچے 4 شیڈول سارا کچھ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور اگر رہ گئی تو وہ ایک چیز رہ گی، ناموس رسالت، جو بابا جی دے کے گئے تھے مشن، اور جس کے بارے میں بابا جی نے ہمیں یہ پڑھایا تھا کہ ہمارا سب کچھ حضور کے لیے حاضر ہے. شاہ جی نے بات تو سنی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، لیکن کوئی رسپانس ٹھیک سے نہیں مجھے ملا اگین. اس کے بعد دسمبر کے بعد پھر میں چونکہ منڈی بہاؤدین سے بلانگ کرتی ہوں، منڈی بہاؤدین کے یہاں ہمارے ضلعی امیر ہیں نعیم چٹھا صاحب، نعیم بھائی سے بھی میں نے بات کی ان ڈیٹیل، بلکہ ان سے 2-3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، میں تھی ساتھ، میرے فادر بھی گئے تھے. تو ان سے بھی میں نے آخر میں یہ عرض کیا کہ میں نے سعد بھائی سے بات کرنی ہے، سعد بھائی سے ملنا ہے. تو وہ میرے فادر کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی پاگل، اس کا دماغ خراب ہے. تو میں نے کہا نہیں، اگر دماغ بھی خراب ہے تو اگر عمر ممبر پہ بیٹھے ہوں تو ان سے ایک عورت کھڑی ہو کے اگر وہ حق مہر مقرر کر رہے ہوں، تو انہیں ایک عورت جب کھڑی ہو کے یہ کہہ سکتی ہے کہ عمر کون ہوتا ہے ہمارے مہر کا فیصلہ کرنے والا، تو عمر اپنی غلطی بھی تسلیم کریں. تو پھر سعد رضوی سے بھی تو میں اگر پاگل ہوں تو پاگل ہی سوال تو کر سکتے ہیں نا، کہ مدینہ پاک میں پاگل عورت جب حضور کو مسجد نبی کے سامنے لے کے کھڑی ہو گئی تھی، وہ جتنی دیر بولتی رہی سرکار سنتے رہے. تو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. خیر نعیم بھائی نے بھی کہا کہ نہیں میں نہیں اس کو لے کے جاؤں گا. تو میرے فادر تھے ساتھ، انہوں نے کہا میں ساتھ چلوں گا، بات تو کرنے دینا اس کو. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بھی جواب دیا. اس کے بعد بھی میں نے جو یہ فاروق الحسن صاحب ہیں ان سے ملاقات کی، ان سے بھی عرض کیا. انہوں نے تو کہا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، جو سعد کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا غلط، کیونکہ وہ بابا جی کی اولاد ہے. اگر اسے سمجھ نہیں آئی تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا حضرت جی آرام سے بات تو سنیں نا، کہ اگر صدیق اکبر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے تب تک چلنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کروں، تو میں نے کہا اگر وہ یہ فرما سکتے ہیں تو پھر سعد کون ہوتا ہے؟ کم سے کم ہم اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ مرکز چل جائیں، آپ بات کر لیں، یہ ہے تو وہ ہے، ہم تو ٹھیک ہے، ہمارے سب لیے تو سب ٹھیک ہے، اور یہ وہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا حسن رضا صاحب سے میں نے ملاقات کی، ان سے عرض کیا میں نے کہا آپ حضرت جی اتنی بڑی بڑی ممبر پہ بیٹھ کے ممبر پہ لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں کہ میرا سب کچھ حضور کے لیے حاضر ہے، میرا کوئی قیمہ بھی کر دے حضور کے نام پہ. تو میں نے کہا ناموس رسالت کا سول پرپز دا سینسیٹیو میٹر آف دا یونیورس، جو بابا جی سمجھا کے گئے ہیں کہ حضور کی ناموس پر کوئی کمپرومائز، کوئی بھی سر جھکا کے بات نہیں ہو سکتی. وہ بات ہوگی ایسے کہ یا مار دو یا مر جاؤ، بس اتنی سی بات ہے، اور تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تو اس پہ کم از کم آپ پوچھ تو سکتے ہیں نا سعد رضوی سے کہ فرانس والے معاملے پہ کیا کیا ہے، کہ جیل سے آنے کے بعد خاموشی. بابا جی کے عرس پہ لوگوں کے کان ترس رہے تھے کہ کیا کر کے آئے ہیں، وہ جو معاہدہ کیا وہ ایکسپوز نہیں کیا، اس کی کنسیلمنٹ کا کیا مطلب بنتا ہے؟
انہوں نے بھی یہ رسپانس کیا، علامہ حسن رضا صاحب نے بھی، کوئی نہیں پازیٹیو رسپانس مجھے ملا. اور بھی بہت سے لوگوں سے جن کا ڈسکس کرنا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، میں نے وہ عرض کی، بہت زیادہ کوشش کی ملاقات کی، بلکہ سعد بھائی کو خود بھی میں نے ان کا نمبر لے کے ان سے کال کی، ان کو بات کی، میں نے عرض کی یہ کہ یہ سعد بھائی مجھے آپ سے ملنا ہے، میری بات سن لیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں آپ کی بات سنوں گا، میں نہیں مل سکتا آپ سے. تو کافی میں نے ترلے منت کی، انہوں نے کہا میری ضد ہے، میں نے آپ کی بات ہی نہیں سننی. یہ کہہ کے نا انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے. تو پھر میں کوششیں کرتی تھی ادھر ادھر، نہیں معاملات ٹھیک ہوئے. تو اس کے بعد جو جون میں دوبارہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے پاس میں گئی، ساتھ میرے فادر تھے. ہم نے ان سے عرض کی کہ 24 جون کی بات ہے، میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ سارے نہیں پوچھ سکتے کہ اگر حافظ سعید کا بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے تو حافظ سعید بھی رجال بن گیا. اب وہ آرام زادے جو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں، وہ جن کے لیے حضور کا کو صرف پکارنا ہی وہ شرک ہے، وہ توحید کی نفی ہے، وہ رجال بن گیا، اس کو بابا جی کے ساتھ ملا دیا. اور یہ تو بابا جی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ جو ساری زندگی جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوائے، ان کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں. تو وہ رجال بن گیا بھائی، اس کو پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے. تو میں نے شاہ جی سے ہاتھ باندھ کے عرض کی، میں نے کہا آپ کو حضور کا واسطہ ہے، کم از کم میری ملاقات کروا دے، میں اسے پوچھ تو لوں نا. آپ سب سے تو وہ بڑا ہے، آپ لوگ تو نہیں پوچھ سکتے کیونکہ، تو میری اتنی ملاقات تو کروائیں. تو شاہ جی نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا سعد بھائی سے 3 ماہ کے اندر نا. میں نے کہا مجھے لکھ کے دیں، ان سے میں نے لکھوایا، چٹ پہ نیچے ان کے سائن کیے، 3 ماہ ٹائم لکھوایا. تو 3 ماہ گزر گئے ایسے ہی. اس کے ڈیورنگ بھی میں نے انہیں کال کر کے یاد کروایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے مجھے سعد بھائی سے ملوانا. انہوں نے کہا جی بتاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بتاتے ہیں. وہ بتاتے بتاتے 3 ماہ ایسے گزر گئے. 24 سپتمبر کو 3 ماہ ہوئے. تو میں 25 سپتمبر کو دوبارہ ادھر حاضر ہوئی ان کے آستانے پہ. تو میں نے ان کے سامنے وہ رکھا جو انہوں نے لکھ کے دیا تھا. کہتے ہیں 3 ماہ ہو گئے. میں نے کہا جی 1 دن اوپر ہو گیا. 25 سپتمبر تھا اس دن. کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ ملواتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو. میں نے کہا یہ تو میں کب سے سن رہی ہوں 2 سالوں سے، جس سے بھی بات کرو کرتے ہیں بتاتے ہیں، ہو جائے گا ہو جائے گی بات، ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا بھئی. یہ تو چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں، اگر محبت ہوندی تے محبت تے اننے واہ ہوندی ہے. یہ تو سارے معاملات مولوی تقریریں سارے ہی موجود تھے، یہ تو بابا جی نے ختم کیا ہے. تو آپ پھر اس طرف جا رہے ہیں. تو خیر ان سے میں نے یہ عرض کیا کہ اب میں ادھر ہی رہوں گی آپ کے آستانے پہ. میں نے کہا چونکہ آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے، تو جب آپ کے پاس ٹائم ملے، میرا کیا، میں تو کتا ہوں ادھر باہر، وہ جہاں آپ کے کتے بندے ہوتے ہیں ادھر باندھ لے مجھے. تو میں ادھر ہی رہوں گی 1 دن 2 دن 3 دن، ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، جب آپ کو ٹائم ملا آپ میری ملاقات کروا دیں سعد بھائی سے. لیکن آپ نے مجھ سے وعدہ کیا. یا انہیں کہا میں نے کہا مجھے انکار کریں تاکہ کل کو میں حضور کے سامنے یہ عرض تو کر سکوں نہ جا کے کہ آپ نے مجھ سے لکھ کے دیا تھا، مجھے وعدہ کیا، یا مجھے ڈینائی کر دیں، ریفیوز کر دیں، تو یا پھر آپ میری ملاقات کروائیں. خیر شاہ جی اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ادھر رہنے کی. میں آستانے پہ رہی 10 دن تقریباً. وہاں میں دربار شریف پہ بیٹھ کے دلائل خراج شریف پڑھتی تھی سارا دن. اچھے دن گزر گئے. تو 11ویں دن انہوں نے ٹائم لیا سعد بھائی سے. تو وہاں سے شیخو پورہ سے ہم آئے لاہور مرکز کے باہر. اب رات کو 11 بجے ادھر پہنچے. تو شاہ جی اوپر چلے گئے اجازت لینے یا واٹ ایور جو بھی. تو میں گاڑی میں ویٹ کرتی رہی 11 بجے سے 12 1 2 سوا 2 2:30 تقریباً 2:30 بجے 2:15 2:30 کے درمیان رات کے ملاقات کا ٹائم ملا. تو میں اوپر گئی سعد بھائی سے. میں نے یہی عرض کی کہ سعد بھائی ہم نے اپنی 44 لاشیں دی، ہم نے اتنے سب کچھ برداشت کیا. تو ان کا مطلب یہ تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا یا جو بھی یہود و نصارہ قادیانی حرام زادے جو بھی اینٹی ہیں ہمارے مخالف ہیں اسلام کی، جنہیں تکلیف ہے، جنہیں ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، انہیں یہ تکلیف تھی کہ ہم ان کے تحریک قلعدم کر کے پھر بحال کر کے ان کو جیلوں میں بند کر کے اور یہ سب کر کے ہم انہیں روک لیں فرانس والے معاملے پہ بولنے سے، یہ چپ کر جائیں. تو وہ تو انہوں نے کر لیا ہے کہ جیل سے آنے کے بعد کسی نے بھی نام نہیں لیا، امیر سے لے کے نیچے نائب امیر اور باقی سارے نیچے تک آخری کارکن تک. اور کارکن بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ اس کا ایسے سانس بند کر دیتے ہیں کہ اس کا سانس بھی نہیں نکلتا. تو میں نے عرض یہ کی سعد بھائی سے، بڑے احترام سے، میں نے بڑی رسپیکٹ سے ریکویسٹ کی ان سے کہ سعد بھائی کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو بابا جی نے یہ سکھایا، یا حضرت امام مالک نے بلکہ یہ سکھایا کہ یا تو ساری امت مر جائے یا بدلہ لے. تو بدلہ ہم اس پہ ایٹم بم تو تب گرائیں گے نا جب ہمارے پاس حکومت ہوگی. تو اب ہم 3rd پارٹی ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، تو ہمارا اتنا تو بنتا ہے کہ ہم ان سے جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے ان کو کٹ آف کر سکیں، سفارتی تعلقات ختم کر سکیں، ان کا سفیر ملک بدر کریں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا سادہ لوگ کارکنان ہیں نا، جو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سفیر چلا گیا ہے جی، ان کے مصنوعات کا بھی بائیکاٹ ہو گیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہی رو رہی ہوں صرف 2 سال سے کہ مجھ سے بھائی کوئی بات کرو. جو میٹرک پاس کارکنان ہے نا یا جو درس نظامی پڑھے انہیں پھکی دینا تو آسان ہوتا ہے،
میں ایڈوکیٹ ہوں پروفیشنلی. میں نے عرض کی کہ انٹرنیشنل ریلیشن، ڈپلومیٹک ریلیشن سارے پڑھے، مجھے بتاؤ اتنے آرام سے ہوتا ہے کام؟ اگر ہوا ہے تو مجھے بتاؤ بھائی، مجھے سمجھا دو نا، میرا دل جو جل رہا ہے، میں تکلیف میں ہوں، میں پاگل ہوں. تو آپ لوگ سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، کم از کم مجھے سمجھا تو دینا، مجھے بتا تو دیں کہ یہ نہیں بیٹا، یہ بات ٹھیک ہے. تو آئی ایم ایگری ٹو ایکسیپٹ اینی تھنگ. لیکن ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ انہوں نے یہ رسپانس کیا، بلکہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا سعد بھائی نے اس دن کہ سفیر نہیں گیا، ہم نہیں نکال سکے، نہ ہم سفارتی تعلقات ختم کر سکے ہیں، تو نہ وہ مصنوعات والا مسئلہ ہوا ہے. بلکہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں یہ کہ رضاکارانہ طور پر چلا گیا تھا. وہ بڑے بڑے مولوی درباری بیٹھ کے نا ممبر پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہمارا جلوس ادھر سے چلا لاہور سے فیض آباد تو وہ پہلے ہی دفاع ہو گیا تھا. او اللہ کے بندے، عقل کے اندھے، اگر وہ پہلے ہی دفاع ہو گیا تھا تو تجھے کیا ضرورت تھی یہاں سے لوگوں کو لے کے جانے کی؟ ناموس رسالت کے نام پر حضور کا نام لے کر تم لوگوں کے بیٹوں کو لے کے گئے، ان کو مروایا ہے، 44 شہداء پھر کروائے ہیں. جب وہ چلا گیا تھا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، پھر تم فیض آباد ادھر وزیر آباد تک کیا لینے گئے ہو؟ وہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سارے آگے بیٹھے ہوئے نا وہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو جس طرف لگاؤ گے وہ لگ جائیں گے، کیونکہ ان کا سینس تو ہے نہیں، نہ انہوں نے سوچنا ہے، نہ سوال کرنا ہے، صرف واہ واہی کرنی ہے. تو بہرحال وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ نا رضاکارانہ طور پر چلا گیا تھا. میں نے کہا رضاکارانہ طور پر کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس حرامزادے دی ماں مر گئی سی تے وہ چلا گیا سی رضاکارانہ طور پر 1-2 مہینے کی چھٹی کے لیے. یا اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے منتیں کی، اس کے پاؤں پکڑے کہ ہم تو آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ مولویوں کا دماغ خراب ہوا ہے، آپ اس طرح کریں اپنے ملک میں چلے جائیں، آپ ادھر بیٹھ کے اپنا سارا سسٹم نظام چلاتے رہیں، تو کچھ ٹائم بعد جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ واپس آ جائیں. یہ مطلب ہے رضاکارانہ طور پر. بھائی ہمارا تو ایجنڈا یہ تھا، ایک سول ہمارا پرپز ناموس رسالت کا وہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے ڈپلومیٹک ریلیشنز کٹ آف کرنے ہیں، ایمبیسڈر کو کک آف کرنا ہے، مطلب سفیر کو ملک بدر کرنا ہے، نوٹ کہ یہ پھکی دینی ہے اور گولی دینی ہے. اور ہر بار معاہدات کے سینس میں ہمیں لالی پاپ دیا گیا ان کو، تحریک لبیک کو. اور یہ بچے تھوڑی ہیں، وہ بابا جی کہتے ہیں نا عاشق بہت سیانہ ہوتا ہے اس کو، اور عاشق اپنا جو فیصلے کرنے میں عشق وہ خود بڑا دلیر ہوتا ہے، وہ اس طرح کی اس کو سمجھ ساری آ رہی ہوتی ہے. اب آگے عوام کو یا کارکنان کو بیوقوف بنانا ہے another thing، لیکن جو ان کے اوپر معاملات چل رہے ہیں معاہدات کی شکل میں یا وٹ ایور جو بھی، دیٹ واز another thing. اور میں یہ گارنٹیڈ بات کر رہی ہوں کہ سارے معاملات میں جو معاہدے جتنے بھی ہوئے ہیں، دھرنے، آپریشن، سب کچھ، ایک ذرہ بھر بھی جو فرانس والا معاملہ تھا اس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو کوئی میرے ساتھ، جو حلالی ماں کا بیٹا میرے ساتھ آ کے دلیل کے ساتھ بات کرے، آئی ایم ایگری ٹو ایڈمٹ. اوکے. بلکہ یہ بات سعد بھائی نے ایڈمٹ کیا کہ ہم نہیں کروا سکے ایسا. میں آپ کو ابھی اس کے بعد نا وہ سعد بھائی کے کلپ سینڈ کرتی ہوں جن میں انہوں نے یہ کہا ہے. تو اچھا سعد بھائی سے میری بات جو ہوئی اینڈ یہاں ہوا، ان کا میں نے ان سے عرض کی کہ آپ سمجھا دیں، پھر آپ کب کریں گے؟ ہم ابھی چپ کر کے بیٹھے ہیں، یا تو ہم نے 44 شہید دے دی یا تو ہم سارے شہید ہو جائیں، پھر تو بھی بات بھی ختم ہو جائے کہ کوئی بچے ہی نہیں زندہ، تو ہم کیا کریں؟ اب جب یہ سارا کچھ ہم نے کر لیا تو اب ہم کہہ رہی ہیں ہم کیا کریں؟ یہ تو ایکسکیوز ہے، اور یہ ایکسکیوز بھی بالکل فضول ہے کہ ہم جب گردنیں ہی ہم نے رسول اللہ کے لیے رکھے ہوئے، ہم نے پڑھا ہی یہ ہے سبق بابا جی سے، تو پھر ہم کیوں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں؟ آخر پہ پھر سعد بھائی نے مجھ سے یہ کہہ کے جان چھڑائی کہ آپ آج وضو کر کے سوئیے گا، بابا جی نے آپ کو خواب میں آ کے بتائیں گے سارا. تو میں نے ان سے عرض کی میں تو آگے بھی وضو میں سوتی ہوں، الحمدللہ ہر ٹائم وضو میں رہتی ہوں. تو ایسا ہے کہ اگر سعد بھائی بابا جی نے نہ بتایا تو پھر انہوں نے کہا نہیں بتائیں گے. میں نے کہا نہیں، دوسرا آپشن بھی تو ہونا چاہیے نا میرے پاس، مجھے اگر نہ بتایا تو پھر. انہوں نے کہا میں جرم دار ہوں گا. تو عرض پھر میں نے ان سے یہ کی کہ ملتے تو آپ ہیں نہیں، کہ 2 سال کی بڑی محنت کے بعد مجھے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، تو لیکن میں نے جواب آپ سے لے لینا، پھر میں نے چھوڑنا نہیں ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جرم. میں نے کہا دیکھ لینا سعد بھائی، میں نے پوچھ لینا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں آ گئی اس وقت. یہ بات ہے 5-6 اکتوبر کی بات ہے، 6 اکتوبر صبح 2:30-3 بجے کی بات ہے، سحری کے ٹائم کی. اس کے بعد بابا جی کا اس کا ویٹ کرتی رہی میں، بلکہ کافی دن میں نے ویٹ کیا، کوئی خواب کوئی کچھ نہیں بابا جی نے کیا، کچھ بھی نہیں مجھے بتایا، ویسے ہی دل تڑپتا پھڑکتا جلتا رہا. تو میں نے سعد بھائی کو کال کی، ان سے میں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں بابا جی نے بتایا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ بتا دیں گے، تو اب مجھے آپ ہی بتائیں کیونکہ آپ ہی امیر ہیں، ہم تو آپ سے ہی سوال کر سکتے ہیں. تو 1 بار 2 بار کئی بار میں نے انہیں کال کی، پھر وہ حویلیاں والا بیچ میں معاملہ آ گیا. اس کے بعد پھر کافی بار میں نے بات کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر میں بابا جی کے اس کا ویٹ کرتی رہی، کیونکہ ان سے تو مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. ان سے کیا کسی سے بھی نہیں ملا، یہ 2 سال سے جتنوں سے ملی، جن سے بات کی ہے سارے کے سارے درباری. بلکہ علامہ حسن رضا صاحب سے تو میں نے یہ عرض کیا تھا، نہیں بھائی سے بھی میں نے کہا تھا. میں نے کہا پتہ کیا بات ہے، آپ لوگ نا کھاتے ہیں اس کے باپ کا، کہ بابا جی نے تحریک بنائی تھی نا، تو تحریک کی وجہ سے لوگ تمہارے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، تم پہ پھول پھینکتے ہیں، تم کیوں کھاتے ہو اس کے باپ کا، اس لیے تمہیں وہ لگتا ہے ٹھیک، اس پہ تم سوال نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا میں تو بھئی اپنے باپ کا نہیں کھاتی، مجھے حضور دیتے ہیں، اس لیے پھر میرا تو سوال کرنا بنتا ہے، اور مجھے ان کے سوا نظر کوئی نہیں کچھ آتا.
بہرحال سعد بھائی نے مجھے کال پہ بھی کوئی رسپانس نہیں کیا، بلکہ آخری کال پہ تو انہوں نے کافی ہارش ہو کے مجھ سے بات کی اور گالی دیتے ہوئے نا فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا اس بابا جی کا خیر سے گزر جائے۔ پھر میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، وہ یہ کہ میں نے اپنا حلیہ بدلا، لڑکوں والا لباس پہن کے نا مسجد رحمت اللہ عالمین میں جمعہ پڑھنے کے لیے میں گئی۔ تو میں نے کہا یہ تم جو باتیں کرتے ہو یہ سارے کہ عمر سے سوال ہو سکتا ہے ممبر پہ، اسلام بڑا ڈاڈ ہے، عمر کو بھی پکڑ لیتا ہے، تو اسلام ڈاڈ ہے تو پھر ممبر پہ سعد کو بھی تو پکڑ لیتا ہے۔ میں نے کہا چلو ممبر پہ جب تقریر کر رہا ہوگا نا پھر سوال کر کے دیکھ لیں گے، چلو میرے سارے طریقے غلط صحیح، میں غلط صحیح۔ تو اب میں نے یہ بابا جی کا اس کے بعد جو امیڈیٹلی آفٹر اس جو فرائیڈے تھا نا، اس جمعے کو میں نے ادھر جمعہ پڑھا، لیکن وہ سعد بھائی نے نہیں، انس بھائی نے پڑھایا۔ تو میں جمعہ پڑھ کے جیسے تیسے بھی وہ میں نے سب کچھ مینیج کر لیا تھا، کوئی کسی کو پتا کیا ڈاؤٹ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ ویسے بھی بابا جی نے سکھایا ہوا ہے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، اور ویسے بھی عقل محکم از لباس چونو چند، اور عشق اریاں از لباس چونو چند، کہ یہ تو عقل سوچتی ہے نا کہ یہ کیا ہوگا، پکڑے جاؤں گا تو کیا ہوگا، یا حالات نہیں ٹھیک، تو عشق تو یہ سوچتا ہے کہ صرف میرے محبوب کی رضا کس میں ہے۔ یہ بابا جی کا پڑھایا ہوا سبق الحمدللہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اور بابا جی کی لگائی ہوئی آگ عشق کی نہیں بجھتی، وہ نہیں ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ تو خیر کیونکہ انس بھائی نے جمعہ پڑھایا، ان سے میں نے اب سوال کیا کرنا تھا، میں نے وہ ویسے ہی 2 فرض جیسے باقی سب لوگ پڑھ رہے تھے، کیونکہ کسی کو ڈاؤٹ تو کروا بھی نہیں سکتی تھی، پڑھ کے میں آ گئی مسجد سے باہر۔ تو اس کے بعد پھر 2-3 ویک گزرے، یہ اب فرائیڈے آج والا میں نے ادھر پڑھا ہے مسجد میں، ایسے ہی میں چلی گئی اندر، تو کوئی نہیں کسی کو پتا چلا، میں اپنا جا کے درود شریف وغیرہ پڑھتی رہی۔ تو اب جب سعد بھائی آئے تشریف لائے، انہوں نے جب خطبہ شروع کیا، حضرت ابوبکر صدیق کا چونکہ مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے، تو انہوں نے اسی ٹاپک پہ سارا خطبہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب انہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنی سلطنت داؤ پہ لگا دی، سب کچھ کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، صحابہ نے سب کچھ دیا۔ تو اب ان باتوں پہ ہی میں نے کھڑے ہو کے سوال کرنا تھا کہ سعد بھائی جب سب کچھ دیا ہے حضور کی عزت کے لیے، اور بابا جی نے ہمیں پڑھایا بھی یہ ہے، تو آپ کی اس خاموشی کا کیا مطلب ہے فرانس والے معاملے پہ؟ کیوں خاموش ہیں ابھی تک؟ اور اگر جو کوئی پوچھے تو اس کا سانس بند کر دیا جاتا ہے کہ اس کو سوال کرنے کا بھی آپ سے حق نہیں ہے۔ اب میں چونکہ ادھر ہی بیٹھی تھی مسجد میں، وہ سارا جمعہ میں نے ان کا سنا، تو میں نے کھڑی ہو گئی، میرے پاس اسپیکر تھا، مائک اسپیکر، تو کیونکہ آواز میں نے کہا سعد بھائی تک پہنچے، 5ویں 6ٹھی صف میں، لاسٹ صف میں تھی میں، ہال میں ہی نا اندر مسجد کے، تو میں کھڑی ہوئی 10-15 منٹ، انہوں نے تقریر کر لی تھی، تو وہ پیچھے سے وہ چادر لی بھی تھی نا اوپر سردی کی وجہ سے، چونکہ ویسے بھی امامہ شریف اور سارا بالکل بھی نہیں پتا چل رہا تھا، لیکن وہ چادر بھی پھر میں نے اوپر کر لی، تو وہ پیچھے سے کسی لڑکے نے میری چادر کھینچی، اس کو میں نے کہا کیا ہے تکلیف تمہیں، پیچھے کرو، مجھے سعد بھائی سے بات کرنی ہے۔ تو پھر وہ ایک بار چپ کر گیا، دوسری بار اس نے چادر کھینچی، میں نے اسے کہا بھائی میں لڑکی ہوں، مجھے سعد بھائی سے بات کرنی ہے، پیچھے رہو، تم کیوں مجھے کھینچ رہے ہو میری چادر بار بار؟ وہ پھر پیچھے ہو گیا، اتنے میں کھڑی رہی، میں نے 1-2 بار بولنے کی کوشش کی، سعد بھائی کو پتہ تو چل گیا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا 1.5 سال سے ایک بندہ اس کے پیچھے پڑا اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور وہ سیانہ اتنا ہے، پتہ تو اس کو سارا چل گیا، تو اس نے پھر وہ سیکیورٹی والے 2-3 آ گئے پاس میرے، جی ہاں جی بعد میں بات کر لینا جمعے کے، میں نے کہا بعد میں کیا ہوتی ہے، میں نے سارا کچھ کر کے دیکھا ہوا ہے، ادھر ہی مجھے بات کرنی ہے، لوگوں کے سامنے کرنی ہے اور ممبر پہ کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آہستہ بولو، میں نے کہا کیوں آہستہ بولوں بھائی، میں نے ایک بار مائک میں بولا سعد بھائی، 2 بار میں نے انہیں مخاطب کیا، 1-2 بار مائک میں نا، پھر وہ 2-3-4 سیکیورٹی والے آگے اور آگے درباری کتے جو ہیں ادھر، اس کے جو در پہ پلتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ ان کا مالک تو ہوگا نا، تو وہ ایک نے میرے سے مائک کھینچا، آگے سے اسپیکر اس کا اتر گیا، وہ دوسرا میرے ہاتھ میں ہی رہا، تو پھر میں بولنے لگی، میں نے کہا سعد بھائی میری بات سنیں، وہ دے رہا تھا خطبہ، بیچ میں ہی لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت نعرے جان بوجھ کے لگوانے لگ گیا نا، کہ لوگوں کا دھیان جو ادھر جا رہا تھا، میرے آگے تو وہ 6-7-8 آگے کھڑے ہو گئے درباری کچھ سیکیورٹی والے، میں نے ان سب سے یہی کہا کہ پیچھے رہو مجھ سے، مجھے ادھر کھینچ کے باہر نہیں لے جانا، میں لڑکی ہوں، مجھے سعد بھائی سے بات کرنی ہے، سوال کر رہے ہیں، بتانے کا میرا صرف یہ ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے یوں گھسیٹ کے لے ہی نہ جائیں، مجھے بات تو کرنے دینا جس مقصد کے لیے میں آئی ہوں۔ تو کوئی نہیں انہوں نے میری سنی، ایک بار تو وہ پیچھے ہو گئے، لیکن پھر جب میں نے مائک میں بولا نا، پھر انہوں نے مجھ سے مائک بھی کھینچا اور پھر وہ آ گئے پاس، آپ جمعے کے بعد ملاقات کر لیں، میں نے کہا میں نے سب کچھ کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے ادھر ہی بات کرنی ہے لوگوں کے سامنے۔ تو سعد بھائی کو اب میں نے 2-3 بار مخاطب کیا، اس نے تو جان بوجھ کے کان بند کر لیے تھے، آنکھیں بھی بند کر لی تھی، تو نعرے وغیرہ لگوائے، پھر بھی جب میں پیچھے ایک چیئر پڑی تھی میں اس پہ کھڑی ہو گئی، میں نے کہا سعد بھائی اگر عمر سے ممبر پہ سوال ہو سکتا ہے نا، تو سعد رضوی سے بھی ہو سکتا ہے، میری بات سنیں، مجھے بات کرنی ہے آپ سے، یہ میں نے اونچی آواز سے جب بولا نا، وہ مجھے پہلے ہی کہتے سیکورٹی والے آہستہ بولیں آہستہ، میں نے کہا کیوں آہستہ بولوں بھائی؟ تو جب میں نے یہ اونچی آواز سے بولا نا، پھر اس طرح ہوا کہ وہ سعد صاحب نے اسپیکر اتارا اپنا، مائک وہ جو لگا کالر مائک اتار کے رکھا اور جا کے سنتے نیچلی، جیسے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ آخر دعوانا پڑھ کے نہ جا کے سنتے پڑھنے لگ گئے، اور وہ سیکورٹی والے جب بھی میں نے اونچا بولا تو وہ چیئر سمیت انہوں نے اٹھایا، مجھے باہر لے آئے، اور پتہ نہیں پھر وہ چیئر باہر سے کیسے نکالی اور وہ اٹھا کے نہ باہر انہوں نے پھینک دیا، مسجد سے باہر لے آئے، گلی والی سائڈ سے ہی نا لا کے، پھر ادھر سے وہ پیچھے ایک تھا درباری کتا شہزاد رضوی، رضوی تو ویسے بھی لگانا اس کے نام کے ساتھ مناسب نہیں، شہزاد اس کا نام ہے،
اب وہ بار بار دھکے دے جائے چال اوپر تو ہے کون تیرا یہ تو وہ بڑی اس نے گالیاں بھی دی اور بھی بڑے بکواسات کیے بدتمیزی کافی کی. پھر زبان تو ظاہر ہے میری بھی کیوں بند رہنی تھی. میں نے کہا تم درباری کتے ہو اس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تو پھر اوپر جب لے گئے اوپر فیمیل والی سائڈ سے نا اوپر لے گئے اوپر جا کے اور بھی کافی آگے آصف بھائی بھی کھڑے تھے پاس ہی وہ بھی آگے علی وزیر بھی اور بھی کافی 2-4 لوگ. تو آصف بھائی نے خیر کوئی بات بھی نہیں کی نہ انہوں نے بدتمیزی کی نہ دھکا وغیرہ دیا. وہ بابا جی فرماتے تھے نا کہ حلالیاں دیاں سند نہیں ہوندیاں حلالیاں حلالی اپنی عادتوں تو پہچانے جاندے ہیں. تو وہ شہزاد نے تو کافی بدتمیزی کی اس نے 2 بار ہاتھ بھی اٹھایا میں لگاؤں گا. میں نے کہا لگا نا بھائی تیرے سے میں ڈرتی ہوں اگر میں ڈرتی ہوتی تو ایسے کیوں کرتی ہوں مار کے دکھا تو. 2 بار اس نے ہاتھ لگایا بالکل مارنے لگا. میں نے کہا مارنا میں تو منہ ہوگی کہ میں نے کہا مار. تو خیر مارا تو نہیں اس نے لیکن کافی بدتمیزی کی. تو کون ہے تو یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا تم میں سے کسی کی ہے جرأت اسے جا کے پوچھے فرانس والے معاملے پہ اس کا ہے تم میں سے کوئی گریبان پکڑنے والا تم سارے درباری ہو. اب جب میں ایسی باتیں کروں اس کو پھر غصہ آیا. اس نے کافی بدتمیزی کی شہزاد نے مجھ سے. اب چونکہ میرے پاس آخری حل ہی یہ تھا کہ 2 سال سے میں جو ذلیل ہو رہی تھی کوئی بھی نہیں سن رہا تھا میری. اگر سن بھی رہا تھا تو رسپانس ایسا کہ جسے مجھے سیٹسفیکشن ہی نہیں ہو رہی تھی. تو عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. تو عشق کا فیصلہ تھا خیر میں نے کیا یہ. اور ویسے بھی ہم نے تو بابا جی سے سیکھا ہوا ہے کہ حضرت ہمارا چلی گئی جب میدان احد میں حضور پہ حملہ ہوا اور حضرت خالد بن ولید کی جو زوجہ تھی حضرت خولا وہ بھی تشریف لے گئی اور باقی وہ سارے معاملات حضرت خنسا اور پھر جنگ یمامہ میں بھی چلی گئی جب اپنا بیٹا بھی وہاں شہید کروایا. اس سے پہلے ناموس رسالت پہ شہید کروایا ختم نبوت پہ اپنا بیٹا بھی جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جن کے مسلمہ کذاب نے. تو وہ تو ساری باتیں جب سیکھی ہوئی ہیں تو پھر عمل بھی تو کرنا بنتا ہے نا. تو بہرحال اب وہ یہ چیز مشہور کر رہے ہیں کوئی ایجنسی کی لڑکی تھی مسجد میں بیٹھے والوں کو یہ کہا ہے کہ تم لوگ اپنے منہ بند رکھو کسی سے بات نہ کرو. میں نے کہا کون سی ایجنسی بھائی مجھے تو پتہ بھی نہیں ایجنسی کیا ہوتی ہے. میں آئی ایم ایڈوکیٹ محمونہ افضل فرام منڈی بہاؤالدین اور منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں پریکٹس کرتی ہوں. تو میرا کوئی ایجنسی سے تعلق نہیں نہ مجھے پتہ ایجنسی ہوتی کیا. میں اپنا آئی ڈی کارڈ اوریجنل اور پنجاب بار کا جو لائسنس ہے وہ بھی ساتھ لے کے گئی تھی پاکٹ میں تھا میری. میں نے کہا کوئی پوچھے گا یا کہے گا تو میں تو ویریفیکیشن بھی کروا دوں گی. بھائی ایجنسی کے تو علیحدہ ہوتے ہیں کارڈ ہوتا ہے اور ایڈوکیٹ تو ویسے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. بلکہ جو پروسیکیوٹر یا اٹارنی وغیرہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا تو اس کا بھی لائسنس وہ جس طرح ہمارے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. تو بہرحال میں اپنی ویریفیکیشن کے لیے نا میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اپنی چیزیں. ویریفیکیشن انہوں نے نہیں کی اس نے تو اٹھا کے باہر مارا نا. اچھا اب جس اسلام کا تم نام لیتے ہو اس میں تو تم کہتے ہو کہ حاتم تائی کی بیٹی جو کافر تھی اس پہ بھی حضور نے اپنی چادر مبارک دی. ٹھیک ہے ایسی بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اور تم جو برما فلسطین اور کشمیر کی بیٹیوں کے بارے میں بات کرنے والے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا. اچھا چلو مان لیتے ہیں ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ میں غلط تھی میں نے غلط کیا. تو اب مجھے اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکنے کا کیا مطلب تھا. بھائی اگر خواتین کو فیمیل کو انٹرویو دیا جا سکتا ہے فیمیلز کے ساتھ گروپ فوٹو لی جا سکتی ہیں سیمینار کے نام پہ سائنس سیمینار اور فلاں فلاں کے نام پہ تو ایک فیمیل کو اگر اس نے اتنی جرأت کر لیا مسجد میں کھڑے ہو کے تم سے سوال کرنے کی تو تم جواب کیوں نہیں دے سکتے. بھائی وہ بھی تو دیا جا سکتا ہے نا. جس اسلام کی تم بات کرتے ہو اسی اسلام میں عمر سے ممبر پہ سوال ہو سکتا ہے. صدیق اکبر کی بات کر رہے تھے اس دن سعد بھائی ان سے اور سب سے ہو سکتا ہے. تو سعد رضوی سے کیا نہیں سوال ہو سکتا. چلو وہ بھی بات ایک علیحدہ ہے دور کی بات. ابھی پرسوں کی بات ہے بابا جی کی تو اور بابا جی تو یہ فرماتے تھے کہ اب تک میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا میں اپنے ایک دن کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. چلو سعد رضوی سے ہم 2 سال کا حساب نہیں مانگتے صرف ایک ولیمے کا ہی ہمیں حساب دے. یہ بتائے نا کہ وہ کروڑوں کا وہ جو اتنا عالی شان ولیمہ وہ کیسے ہوا تھا. بھائی کون سے بابا جی تیرے لیے مربے چھوڑ کے گئے ہوئے تھے جو بیچ کے تو نے ولیمہ کیا. عوام کے پیسے ذات پہ لگانا یہ کون سے اسلام میں لکھا ہوا ہے. جواب دو نا ہمیں. اصل اسے پتا ہے نا کہ سارے آگے میرے نان سینس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں درباری واہ واہ کرنے والے اور وہ درباری کتے بدماش اور درباری گنڈے جن سے اٹھوا کے باہر پھینک دیا ہے. بھئی یہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہوگا. تحریک لبیک پاکستان میں یہ سلوک ہوتا ہے. ان کا یہ ایجنڈا ہے. بابا جی کی تو بات ہی اور تھی نا. انہوں نے تو وہ پشاور میں ایک نان مسلم کو ٹکٹ دیا لڑکی تھی وہ مسلمان ہوگی. وہ تو بابا جی کا سلوک تھا نا. ان کی تو بات ہی نہیں. یہ پچھلوں کی بات ہو رہی ہے نا. یہ جو بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے اب اسلام کے اور ناموس رسالت کے کہ ایک معاملہ میرا صرف ایجنڈا یہ ہے کہ فرانس والے معاملے پہ مجھے کلیئر کریں مجھے جواب دیں. اور جواب بنتا ہے لینا. کیوں تم سے امیر سے نہیں لینا تو اور کس سے جواب لینا ہے. کوئی غلط کام بھی نہیں میں کر رہی ہوں. لیکن چلو اچھا اگر اتنا ہی مان لیا کہ میں نے غلط کیا میں ایجنسی کی ہوں. وہ یہی سمجھ رہے تھے نا کہ یہ ایجنسی کی کوئی لڑکی ہے. اول تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. سعد رضوی نے 100% آئی ایم 100% شور اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور اسی نے اشارہ کیا انہیں جب وہ اشارہ کیا ورنہ وہ درباری کتے ان کی جرأت ہوتی ہے ہاتھ لگانے کی. وہ اس کے اشارے پہ اٹھا کے انہوں نے مجھے باہر پھینکا مسجد سے. وہ لے گئے تھے اٹھا کے باہر. تو اب ادھر جو لوگ بندے جنہوں نے جمعہ پڑھا ہے وہ ان کی بھی سینس پہ بندہ حیران ہے. چلو خیر وہ تو جو بھی تھے یا انہیں نہیں پتا تھا معاملہ یا وٹ ایور.
مسئلہ یہ تھا کہ مجھے صرف تکلیف اتنی ہے کہ مجھے سوال کیوں نہیں کرنے دیا. بھائی اگر تم اسلام کا نام لیتے ہو تو سوال کرنے دیتے ہو, سوال کا جواب دیتے, بات ختم ہو جاتی. اور اگر تم سچے ہو تو 500 لوگوں میں جو تمہارے مقتدی ہیں, جن کے تم امام ہو, ان کے سامنے جواب لینا تو بنتا ہے نا. لیکن نہیں, وہ اس کو نظر جو آ رہا تھا اٹھا کے اپنے گنڈوں سے اٹھوا کے باہر پھینک دیا. تو میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ میں غلط بھی تھی, چلو میں مان لیتی ہوں ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ میں نے غلط کیا, میں ایجنسی کی تھی ان کے نزدیک, یا انہوں نے مجھے نہیں پہچانا, یا چلو کافر ہی سمجھ لیا. اب کو کافر بھی ہو لیکن وہ بیٹی تو ہے نا. جب میں بتا رہی ہوں کہ میں لڑکی ہوں اور مجھے بات کرنی ہے, مجھے سوال کرنا ہے, میرے ہاتھ میں اسپیکر ہے نہ, تو میں نے بندوق اٹھائی ہوئی جو میں نے اس کو گولی مار دینی تھی, اور اسپیکر میں نے صرف سوال ہی کرنا تھا, تو سوال کا جواب اس کے پاس ہوتا تو وہ دیتا نا. وہ بابا جی کہتے ہیں نا, بھائی مردوں کی طرح کھڑے تو ہونا تھا نا, وہ جنا تو ایک ہی کافی ہوں بابا جی کہتے تھے. تو اب وہ اگر مرد تھا تو وہاں کھڑا ہو کے کم از کم, چلو وہ مجھ سے پوچھ لیتا اپنے درباری کتوں کو سائڈ پہ کر رکھ کے, ہاں میری بہن تجھے کیا تکلیف ہے, تم نے یہ اگر اتنی عزت اپنی داؤ پہ لگائی ہے, ادھر تم 500,000 مردوں میں آئی تو کیا مسئلہ ہے تمہیں, سوال کرو میں جواب دیتا ہوں, اتنا تو کر لیتا نا. بھائی کھڑا تو ہوتا نا ادھر, مرد بن کے میری بات تو سنتا نا ایٹ لیسٹ. اس نے تو وہی اپنے درباری گنڈوں کو اشارہ کیا, چلو بھائی اٹھا کے اس کو باہر پھینک دو. اس کے بعد اوپر لا کے انہوں نے مجھے روم میں بند کر دیا. ادھر بچیاں اوپر ہوتی ہیں, میں تو خیر ان سب کو جانتی ہوں, میں تھوڑی نا ادھر پہلی بار گئی تھی. 2 سال سے میں ان کے جوتوں میں رول رہی ہوں, تو مجھے ایجنسی کی 1 منٹ میں بنا دیا کہ جیسے مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہ میں نے جتنی بڑی بڑی ہستیوں کے آپ کے سامنے نام لیے, ان سب سے چاہے پوچھ لینا, سارے مجھے جانتے ہیں اچھی طرح, ایویں نہیں جانتے. پھر کوئی جھوٹ بولے تو اس کا حال کوئی نہیں ہے. تو خیر اوپر وہ بچیاں تھی, تو انہوں نے مجھے روم میں کر دیا بند کو کیا کہ انہوں نے اندر جا کے, وہ اندر آ کے میرے پاس بیٹھ گئی. وہ مجھے جانتی تھی, میں اچھی طرح جانتی ہوں ادھر میں کتنی بار گئی ہوں. تو ان سے تھوڑی بہت بات کی. اس کو وہ شہزاد تو کہتا ہے اس کو لگاؤ دو لگاؤ, تو وہ انہوں نے کہا مارنا تھا. پھر وہ علی وزیر بھائی تھا, اس نے منع کیا, کہتا نہیں نہیں مارنا نہیں ہے. تو بہرحال مار بھی لیتے تو مجھے فرق تھوڑی پڑنا تھا, ایسے اتنی جرت ایسے تھوڑی کر لیتے. اور بلکہ میں تو یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید وہ پولیس یا ایجنسیز کے حوالے یا یہ وہ کر دیں, تو وہ بیچارے انہیں جوگے کوئی نہیں ویسے. تو میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہو کے گئی تھی. جب اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا تھا, ایسی تھوڑی نہ میں نے اٹھایا تھا, اور میں اب بھی تیار ہوں بالکل, اور نہ میری بس ہوئی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کر کے ختم کر دیا جائے گا, یا بابا جی نے جو عشق کی آگ لگائی ہوئی ہے وہ ایسے ہی بجھ جائے گی. اور بھائی ہمیں بابا جی نے یہ سکھایا ہے 1400 سالہ تاریخ میں, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سکھایا ہے, مسئلہ ناموس رسالت کے. حضور کی عزت کی جب بات آ جائے تو کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. تو وہ فرانس والے معاملے پہ اتنا بڑا کمپرومائز کیا. بھائی وہ اس جو ایگریمنٹ ہے اس کی کنسیلمنٹ کی وجہ کیا تھی, اس کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا گیا؟ کون سی اسلام کی تاریخ میں ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے جس کو کنسیل کر کے تو پھر مسلمانوں کے آگے خیر خواہ بھی بنے رہے ہیں؟ خیر اس کے بعد بھی کتنے معاملات ہوئے. ہالینڈ والا مسئلہ دوبارہ ہوا وہ رمضان میں, جب وہ جمعے کی تقریر پہ فرما دیا کہ اس کا لائے عمل ہم دیں گے, ہم آ رہے ہیں, تسی بچے لگ دو, تو وہ اگلے جمعے تک خود بھی بھول گئے. اور عوام تو ایسی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. اس کے بعد انڈیا والا مسئلہ ہوا, وہ بھی ایک ریلی نکالی جی 2 گھنٹے کی. وہ جس طرح لوگوں کو کہتے تھے نا کشمیر والے معاملے پہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے دھوپ میں کچھ نہیں ہوتا, اس طرح خود بھی ناموس رسالت کے نام پہ 2 گھنٹے کی ریلی نکال کے انڈیا والا, بس وہ ناموس رسالت کا حق ادا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا بھائی. اس کے بعد ابھی یہ پرسوں کی بات ہے, 16 دسمبر کے نیوز پیپر میں آیا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے توہین رسالت کے جو مبینہ مجرم ہے اس کی ضمانت پہ اون بیل اس کو ریلیز کر دیا. لوور کورٹ میں, کورٹ آف سیشنز میں اور ہائی کورٹ میں بھی نے بھی اس کی جو بیل تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا, اس کی ضمانت نہیں ہوئی. تو سپریم کورٹ نے اس کی بیل لے لی, اس کی ضمانت منظور کر دی. تو کوئی بھی کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, جو سعد رضوی کو بھی نہیں پتا, بلکہ یہ والا جمعہ تو میں نے خود سنا ہے سارا لائیو, انہوں نے بات ہی نہیں کی, انہیں پتہ ہی نہیں کہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ فرانس والے معاملے پہ تو نیچے ہونا شروع ہوئے تھے نا, تھوڑا کمپرومائز, تھوڑا 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 تھوڑا, پھر ہوتا گیا, اور اب سارا کچھ ہی بھول گئے ہیں. تو بلکہ اس کے بعد یہ جو حویلیاں واقعہ ہوا تھا نا, اس پہ بھی میں نے ساتھ بھائی کو کال پہ ہی میں نے عرض کی. میں نے کہا آپ کیا کہ گئے تھے, جلوس تو وہاں آگے بھی نکلتا ہے عید میلاد النبی کا, تو نکلا بھی تھا بھائی. وہ جو ایک مین پوائنٹ تھا رستہ, اس طرف جلوس نہیں آتا, حضرت امیر معاویہ نام کا جو چونک ہے ادھر, وہاں. تو آپ نے تو کہا تھا بھائی ہم وہاں جائیں گے, لے کے جائیں گے, تسی بچے لگے ہو, ڈی سی یہ لگتا ہے وہ, پھر وہ جیسی اس کی ٹون ہے, وہ جیسی باتیں, بہرحال وہ اس طرح ان کو لگتا ہے کہ بابا جی کی طرح باتیں کر کے یہ بابا جی بن جائیں گے. گال تے ساری اندر دی ہوندی ہے. خیر تو میں نے یہ عرض کی ساتھ بھائی کہ وہاں جانے کا پھر کیا مقصد تھا, جب لوگ اتنے شہید کروا لیے, اور پھر 3 کلومیٹر واپس سے آپ آ گئے. اب خود اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ 2.5-3 کلومیٹر ابھی ہم پیچھے تھے, ہم اس جگہ پہنچے بھی نہیں, تو ہمیں مار دیا, ہم پہ گولیاں چلائی, تو یہ تو وہ. بھائی اگر مرد بن کے گئے تھے تو ادھر جا کے واپس آتے, جہاں کا کہہ کے گئے تھے. جلوس تو وہاں پہلے بھی نکلتا ہے میلاد کا, تو یہ کیا مطلب ہے پیچھے سے لوگوں کے بیٹے مروائے اور پھر واپس آ گئے. تو مجھے پتا کیا کیا انہوں نے فون پہ ساتھ بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میں اس لیے واپس آ گئے کہ میں اپنے بندے نہیں مروانا چاہتا تھا. میں کمال ہے بھائی, تو بڑا لیڈر ہے. بابا جی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. وہ جو کہتے تھے کہ سارے جان بھی غرق ہو جائیں, حضور کی عزت کے لیے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سارے بھی ہم مر جائیں,
تو تمہیں بڑی فکر ہے اپنے بندوں کی کہ اپنے بندے نہیں میں مروانا چاہتا تھا، پھر بندوں کو لے جانے کی ادھر کیا ضرورت تھی بھئی؟ یہ تمہیں پتا انہوں نے پہلے تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، میں پہلے بھی گولیاں شیلی نہیں مارتے، تو بندوں کو مروانے کے لیے تو لے کے گئے تھے بھائی، اگر مرد بن کے لے کے گئے تھے تو ادھر جا کے آنا تھا، پھر پیچھے سے سٹیپ بیک کرنے کا، جا کے میدان جنگ سے بھاگنے کا کیا مطلب ہے کہ میں اس لیے بھاگ آیا ہوں کہ میں نے اپنے بندے نہیں مروانے تھے؟ بھائی پھر تم لڑنے کے آ گئے تھے، جنگ میں کرنے کے آ گئے تھے؟ کمال بات ہے ویسے، لیکن حیرت اس چیز کی ہے کہ جو سارے کے سارے کارکنان ہیں وہ ان کا ایسے سانس بند ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ اور فرانس والے مسئلے پہ تو کلیئر کٹ موقف ہے، بالکل گرنٹڈ بات میں کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف عوام کو بیوقوف بنایا گیا، لالی پاپ دیا گیا، حکومت سے انہوں نے لیا اور ان کو تو ساری باتوں کا پتہ بھی تھا، شورا اور وٹ ایور یہ سارے، اور آگے کارکنان کو اتنے آرام سے، اور جن کے شہید ہوئے ہیں پھر انہوں نے تو پتہ نہیں، خیر سوال ان سے کوئی کرتے بھی ہوں گے تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے جو میں نے بتایا ہے آپ کو۔ بہرحال ایٹ لاسٹ میں یہ بتاؤں کہ میرا کسی ایجنسی سے تعلق نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ایجنسی کیا ہوتی ہے، میں بتایا میں ایڈوکیٹ میمونہ افضل منڈی بہاؤدین سے میں بلانگ کرتی ہوں، تو جس کو بھی بات کرنی ہے میں ریڈی ہوں بات کرنے کے لیے، ہاں لیکن بات کوئی حلالی کرے، اگر کسی کا کرائیٹیریا یہ ہے نا کہ ساتھ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بابا جی کا بیٹا ہے، تو میری اس سے عرض یہ ہے کہ اگر لائن سے اتر جائے نا تو کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کا بیٹا بھی لعنتی حرام زادہ یزید پلیت ہو کے مرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کرائیٹیریا نہیں رکھنا، کرائیٹیریا ہمیں بابا جی نے وہ دیا ہے، اور وہ ایک ہے کہ محمد عربی کا آبرو ہر دو سراست کسے کے خاک درش نیست خاک برسرو، کہ حضور ہی دونوں جہانوں کی عزت ہے، جو حضور کے در کی خاک نہیں ہوا اس کے سر پہ خاک ڈال، اور ساتھ میں بابا جی نے یہ ایکسیپشن کو نہیں رکھی تھی کہ اگر میری اولاد ہو تو وہ ان کے لیے معافی ہے، وہ جس کا یہ کرائیٹیریا نا کہ وہ بابا جی کا بیٹا، وہ تو پھر دور ہی رہے۔ اب کوئی حلالی ہے اگر بات کرنے والا جس کو ناموس رسالت والا موقف جو بابا جی نے سمجھایا ہے وہ سمجھ آیا ہے اور بابا جی کے اصل مشن سمجھ آیا ہے تو میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے، کوئی بھی ہے میرے سے، میں نہ کوئی ایجنسی سے میرا تعلق ہے، نہ مجھے کسی ایجنسی کا پتہ ہے، میں نے تو بتایا نا کہ میں ایڈوکیٹ ہوں، انڈیپینڈنٹ پنجاب بار کونسل کا میرا لائسنس ہے، وہ میں تیار ہوں دکھانے کے لیے۔ تو چلو اب مجرم تو وہ میرا ہے کیونکہ اس نے خود کہا تھا اس دن کہ میں آپ کا جرمدار ہوں گا اگر بابا جی نے آپ کو خواب میں آ کے نہ بتایا، تو عرض میری سعد بھائی سے یہ ہے کہ سعد بھائی آپ صرف میرے مجرم نہیں ہیں، میرے جرمدار نہیں، آپ پوری امت کے جرمدار ہیں کہ بابا جی نے ہمیں ایک رستہ دیا تھا حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے، حضور کے غلاموں دیوانوں کو حضور کے قدموں میں جگہ ملے اس رستے پہ چل کے ان پہ قربان ہونے کی، آپ نے ہمیں اس پلیٹ فارم سے محروم کیا، ہم سے چھینا ہے وہ پلیٹ فارم، اور وہ جو نعمت عظمیٰ ہمیں دی تھی حضور نے بابا جی کے ذریعے، آپ نے ان سے ہمیں محروم کیا، تو آپ مجرم میرے نہیں ساری امت کو محروم کیا، ساری امت کے مجرم ہے۔ تو مسجد رحمت اللہ عالمین میں میرے جانے کا یہ مقصد تھا کہ میں عرض کر سکوں ممبر پہ وہ کھڑے ہوئے، اور اگر وہ نہ جواب دے سکے تو وہ اس کو اس ممبر پہ کھڑے ہونے کا حق نہیں، میں نے گریبان پکڑ کے اس کو نیچے بھی اتارنا تھا، بلکہ وہ اس کے درباری پھر گنڈے جو تھے وہ ان کو تو یہ نہیں تھا گوارا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاتی۔ تو چلو کوئی نہیں، کل قیامت کا دن بھی آنا ہی ہے حضور کے سامنے اور بابا جی کے سامنے انشاءاللہ سعد بھائی میں آپ کا گریبان پکڑوں گی، میں نے چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی، اور جرمدار میرے آپ ہیں، مجرم میرے نہیں، آپ پوری امت کے مجرم ہیں، اور انشاءاللہ حضور کے سامنے قیامت والے دن میں آپ کا گریبان پکڑوں گی، پھر میں دیکھوں گی کہ آپ کے یہ درباری کتے، آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ درباری گنڈے وہاں آپ کو کیسے بچا لیں گے۔ اور تکلیف مجھے کین یو بلیو اس چیز کی سب سے زیادہ تکلیف ہے، بلکہ دس تھنگ میکس می کرائے کہ وہ اس کے ساتھ کے پاس رہتے ہیں نا ادھر، کہ وہ ان کو پیسے ظاہرہ دیتا ہوگا، وہ اس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں درباری گنڈے یا درباری کتے، تو وہ انہوں نے اپنے مالک کے قریب نہیں مجھے جانے دیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا، انہوں نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا بھئی وہ ایک لڑکی ہے اور وہ بیٹی میں بتا جب رہی ہوں، تو چلو وہ انہوں نے ایجنسی کی بنا دیا، میں کہہ رہی ہوں وہ کافر بھی بنا دیتے تو پھر بھی ان کا یہ سلوک ان باتوں کے مطابق نہیں بنتا جو باتیں وہ کرتے ہیں اسلام کی۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے مالک کے قریب نہیں پہنچنے دیا، تو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے ہم جب خود کو حضور کے ساتھ نسبت دیتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے کتے ہیں، تو ہمارے ہوتے ہوئے پھر کوئی حضور کے بارے میں بات کر دے اور پھر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، تو یہ چیز بہت اذیت دیتی ہے، بہت زیادہ جلتا ہے اس سے دل۔ اور تب بھی جب بابا، ایک تو علیحدہ بات ہے نا ہمیں مسئلہ ناموس رسالت کا پتہ نہ ہو، ایک بات کہ بابا جی نے ساری زندگی اپنا سمجھایا یہ سبق ہے اور وہ تو اپنا ایک حق ادا کر کے چلے گئے، تو اب ہم پیچھے والے جو ہیں ہم پھر وہی پپٹس بن جائیں کہ ہمیں جو بتا رہا ہے ممبر سے جو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے واہ واہ کرنی ہے، ہمارا کوئی سینس نہیں ہے، ہمارا سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو ہمارے ہوتے ہوئے جب حضور کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر ساری امت کو مر تو جانا چاہیے، یہ تو بات یقیناً ہے، لیکن ہمیں کیونکہ ایک پلیٹ فارم ملا تھا، ہم اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اپنا ناموس رسالت پہ جو بھی کام کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اس پلیٹ فارم سے جنہوں نے ہمیں محروم کیا ان سے ہمارا سوال کرنا بنتا ہے، اور محروم ایسے نہیں کیا، ممبر پہ ابھی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا سب کچھ حضور کے لیے حاضر ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا،
بھائی جو کوئی سوال کر رہا ہے اس کو بتاؤ تو صحیح نا تم نے کیا کیا ہے. فرانس والے معاملے پہ ایک ذرا سی بھی پیش رفت نہیں ہوئی, صرف ڈرامہ, مس مینجمنٹ, لوگوں کو ذلیل کروایا, صرف لوگوں کے بیٹوں کو 44 لاشیں جو شہید 44 کروائے ان کا جواب کس نے دینا, ان کے بدلے میں کیا ہوا؟ بھائی فیض آباد میں تو 8 ہوئے تھے, وزیر کا استعفیٰ لیا تھا بابا جی نے, وہ سارے معاملات حل کیے تھے, اور اس کے بعد اب کیا کم از کم قیامت تک کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ جو ختم نبوت کو وہ قانون ہے اس میں امینڈمنٹ یا ترمیم کرنے کی کوشش بھی کرے, کہ ان کو پتا ہوگا کہ چلو ایک 2 ٹانگوں والا بھی جو چل نہیں نہ سکتا ہے اس کے بھی اگر اندر کچھ ہو استقامت اور عشق کی دولت تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں ابھی بھی بس میری نہیں ہوئی, جب تک سانسیں ہیں نا انشاءاللہ اپنے مشن پہ کھڑی ہوئی ہوں. وہ بابا جی نے سکھایا, جو بابا جی کا پڑھایا ہوا سبق ہے وہی صرف یاد ہے. تو یہ اگر ان سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے مسجد سے, یا پھر اپنے وہ درباری گنڈوں سے اٹھوا کے باہر پھینک دیا, یا مسجد میں رہنے والوں کو چپ کروا لیا ان کو, تو یہ سب کچھ کر لیں گے تو پھر یہ ان کی بھول ہے. چلو اب نہ صحیح, قیامت والے دن تو صحیح رہا, گربان میں نے اس کا پکڑنا, اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے, سب سے بڑا یہ مجرم ہے. اور صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ شاہ جی سے جب میں لاسٹ ٹائم آئی ان کو میں نے لکھ کے دے کے آئی کہ بابا جی نے ہمیں اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا تھا نا, تو اب جس نے ہمیں اس پلیٹ فارم سے محروم کیا نا, کوئی بھی ہے وہ چاہے غوث پاک دا پوترا ہے یا دادا صاحب دا دوترا ہے, یہ تو شاہ جی نے خود ہی فرمایا تھا ایک کلپ میں. تو میں نے آگے یہ بھی لکھا کہ چاہے بابا جی خادم حسین رضوی کا بیٹا ہے وہ کوئی بھی ہے, وہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہونا, وہ کافر ہو کے مرے گا. اگر اسی روش پہ چلتا رہا نا تو یہ کافر ہو کے مرے گا, کافر ہو کے مرے گا. تو باقی پھر سارے حساب کتاب قیامت کا دن ہے جو صحیح, پھر ادھر تو پھر جو مرضی کر لیں سلوک, ادھر تو ٹھیک ہے تمہارے درباری تگڑے تھے انہوں نے اٹھوا کے باہر پھینک دیا, تمہارا اچھا تھا سارا پروٹوکول, تو اس وقت میں گریبان پکڑوں گی تمہارا اور پھر میں دیکھوں گی کون بچائے گا تمہیں انشاءاللہ حضور کے سامنے. اور چلو مرنا تو ہے ہی نا ادھر, اب یہ آج کا خطبہ بھی گزر گیا, جمعہ بھی گزر گیا, یہ دن بھی گزر گیا, یہ ٹائم بھی گزر ہی جانا ہے انشاءاللہ.